بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگری سلوشن کے پلیٹ فارم سے ہماری پہچان خوشحال کسان کے سلوگن کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ٹماٹر کے اوپر حملہ کرنے والی بیماریاں اور ان کا تدارک۔ اگر ہم ٹماٹر پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو ٹماٹر کی فصل کو نرسری سے لے کر برداشت تک مختلف بیماریوں کا سامنا رہتا ہے۔ نرسری کو مرجھاؤ اور بڑی فصل کو بلائٹ یا جھلساؤ کی بیماری نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ سڑی اور اکھیڈا کی بیماری بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ نیماٹوڈز بھی ٹماٹر کی پیداوار کو کافی حد تک متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیماٹوڈز کے بارے میں کہ نیماٹوڈز ٹماٹر کی فصل کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کا کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر کی فصل دھان کے بعد کاشت کی جائے تو نیماٹوڈز کے حملے سے محفوظ رہتی ہے، اور اگر جس کھیت میں ٹماٹر کاشت کیا ہے اس میں پہلے مرچ، آلو اور بینگن وغیرہ کاشت کیا گیا تھا تو اس کھیت میں نیماٹوڈز کا حملہ زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے کنٹرول کے لیے رگبی کے نام سے مارکیٹ میں ایک زہر دستیاب ہے جو 12 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے اگر زمین میں ملا دیا جائے تو ٹماٹر کی فصل پر نیماٹوڈز کا حملہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس زہر کی منفرد خوبی یہ ہے کہ اس کا اثر 3 ماہ سے زیادہ دیر تک کھیت میں نہیں رہتا، اور فیوراڈان اور دیگر تمام دانے دار زہر اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں بلائٹ یا جھلساؤ کی تو اس کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ٹماٹر کے پتے موٹے ہو کر مڑنے لگتے ہیں، پھل بہت کم لگتا ہے۔ اس کے کنٹرول کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے، جن میں سب سے پہلا کاشتی امور کی بہتری کی جائے، جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جائے اور ایسی اقسام کاشت کی جائیں جن کی قوت مدافعت کافی حد تک بیماریوں کے خلاف اچھی ہو۔ اب ہم بات کریں گے اس کے کیمیائی کنٹرول کے بارے میں کہ ٹماٹر کی فصل پر جھلساؤ اگیتا ہو یا پچھیتا، اس کو کیمیکل کے ذریعے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ریسوس سجنٹا کمپنی کا ایک زہر ہے، اسی کے ساتھ علی اکبر گروپ کمپنی کا ایک انٹراکال زہر مارکیٹ میں ملتا ہے۔ ان دونوں کو یا ان میں سے کوئی 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کیا جائے تو اس سے اگیتا جھلساؤ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھیتے جھلساؤ کی تو پچھیتے جھلساؤ کے کنٹرول کے لیے انٹراکال، ریسوس، کیبریو ٹاپ یا مینکوزیب پلس، سائموکسینل یا ایگزوکسیسٹروبن پلس ڈائی میتھومارف، ان تمام زہروں میں سے کوئی بھی زہر 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کیا جائے تو پچھیتے جھلساؤ کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹماٹر کی فصل پر حملہ آور ہونے والی ایک بیماری جسے منہ سڑی کہتے ہیں۔ جون اور جولائی کے گرم اور خشک موسم کے دوران منہ سڑی کی بیماری بھی کافی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بیماری کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ بیماری کافی حد تک نقصان پہنچاتی ہے۔ اس بیماری میں پھل کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور ڈنڈی کے مخالف سمت سے کالا ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات ظاہر ہونے پر گوارا کھاد یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ استعمال کرنی چاہیے۔ یہ بیماری بعض اقسام میں زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں قوت مدافعت کی وجہ سے
نہیں ہوتی۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ متوازن کھادیں استعمال کی جائیں، نیز ایسی ورائٹی کاشت کی جائیں جن میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت کافی حد تک پائی جاتی ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ذاتی تجربے کی، جس کی بنا پر ٹماٹر کی بیماریوں کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے۔ اگر ڈائیفیناکونازول 100 ملی لیٹر اور مینکوزیب 800 گرام فی ایکڑ کے حساب سے ان دونوں زہروں کو ملا کر ہر ہفتے یا 10 دن بعد احتیاطاً سپرے کیا جائے تو اگیتے اور پچھیتے جلساؤں سے ٹماٹر کی فصل کو کافی حد تک بچایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ زہریں مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اور ان کو سپرے کرنے پر کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی